ولنكونن من الصالحين۔ اس آیہ مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک منافق کا ذکر کیا۔ وہ شخص جو تھا اس کا نام تھا ثعلبہ بن ابی حاتب۔ ثعلبہ بن ابی حاتب۔ یہ ذہن میں رہے کہ مدینہ منورہ میں انصار کے دو بڑے قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ اوس قبیلے سے دو بندے تھے، دونوں کا نام ہی ثعلبہ تھا۔ ایک کا نام ثعلبہ بن حاتب اور ایک کا نام ثعلبہ بن ابی حاتب۔ ایک ثعلبہ بن حاتب اور دوسرے ثعلبہ بن ابی حاتب۔ جو ثعلبہ بن حاتب تھے وہ آقا علیہ السلام کے مخلص صحابی تھے جی، مدینہ منورہ میں ہی رہتے تھے۔ مدینہ منورہ میں احد کی جنگ میں آپ شہید ہوئے ہیں جی۔ بدر میں چونکہ شریک ہوئے تو بدر والوں کی شان اور عظمت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور احد میں آپ شہید ہو گئے۔ اور یہ جو بندہ تھا یہ ثعلبہ بن ابی حاتب، یہی تحقیق ہے حضرت سیدنا امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی، اور یہی فرماتے ہیں امام ابن الاثیر الجزری رحمہ اللہ، اور یہی جو ہے نا دوسرے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں یہ بندہ جس کے معاملے میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی اس کا نام تھا ثعلبہ بن ابی حاتب، ثعلبہ بن حاتب نہیں جی۔ ثعلبہ بن حاتب جو ہیں یہ آقا علیہ السلام کے مخلص صحابی ہیں۔ ثعلبہ بن ابی حاتب جو ہے یہ بندہ منافق تھا۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ کہ اب میں بات ذرا کہ پورا شان نزول بیان کر دوں پھر میں اس بات کو مزید کھولتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بندہ آ کر کے عرض کرتا ہے کہ میرے لیے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ تیرے پاس جو کچھ بھی ہے نا اسی پر صبر کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کے اسی پر گزارا کر، یہی تیرے لیے بہتر ہے۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر آ کے عرض گزار ہوا جی وہ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے تو میں آپ کے دین کے لیے بہت پیسے دوں گا، میں دین کے لیے خرچ کروں گا۔ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس نے بار بار اصرار کیا اور مختلف مواقع پہ جیسے دیکھتا کہنا شروع کر دیتا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی۔ ایک بکری سے اس کا اتنا مال بڑھا کہ پورے مدینہ شہر میں اس کے بکری رکھنے کی گنجائش ہی نہیں رہی، مدینہ میں گنجائش ہی نہیں رہی۔ ایسا اس کی نمازیں جو ہیں وہ ساری چھوٹ گئیں، ہاں جی نمازیں اس کی گئیں۔ پھر دور دراز یعنی کہ جنگل میں چلا گیا جہاں وادیاں تک بھر گئیں اس کی بکریوں سے۔ جمعے والا دن آتا، جمعہ پڑھتا، جب اس کا مال مزید بڑھا تو جمعے کا ٹائم بھی آنا ختم، جمعے میں بھی آنا بند ہو گیا۔ پھر جو آتے جاتے لوگ ہوتے ہیں ان سے پوچھتا جی جمعے میں کیا خطاب ہوا تھا، آج کیا بیان کیا تھا جی، ہاں جی جمعے میں کیا فرمایا گیا ہے۔ اس طرح کر کے پھر مدینے سے بھی دور چلا گیا، یعنی کہ جنگل بھی اس کے لیے جو تھا یعنی کہ جگہ جو تھی عام طور پر جانور رکھنے کی، بکریاں وغیرہ رکھنے کی جگہ کم پڑ گئی۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ توبہ کی ہی آیات کریمہ 11ویں پارے میں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، یہ آیات کریمہ نازل فرمائی رب تعالیٰ نے کہ بھائی ان سے آپ جو ہے نا وہ زکوٰۃ لیں، ان کا مال لیں اپنے دین کے غلبے کے لیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کو بلایا اور انہیں تحریر لکھ کے دی حضور نے، میں کہ یہ تحریر ہے، یہ جا کر کے جس کے پاس بھی جاؤ اسے یہ تحریر دکھاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ لازم کی ہے تو لہذا زکوٰۃ دو۔ اس کے بعد جب وہ حضور کے غلام پہنچے تو اس نے وہ تحریر بھی دیکھی اور ان کی بات سن کے کہنے لگا جی یہ تو مجھے ٹیکس کی بہن ہی لگ رہی ہے زکوٰۃ، مجھے تو یہ ٹیکس کی بہن لگ رہی ہے، اور یہ تو جزیہ جو ہے یہ تو کافروں پہ لگتا ہے، مسلمانوں پہ تھوڑی لگتا ہے، ہاں جی مجھے مسلمان پہ بھی آپ نے جزیہ لگا دیا ہے۔ اچھا چلو جاؤ، اب جا رہے ہو نا جہاں تو وہاں سے واپسی پہ آنا، تب تک میں سوچ لوں گا کیا کرنا ہے میں نے، تب تک میں ذرا غور کر لوں۔ اب وہ حضور کے غلام چلے گئے، وہاں سے جب واپس آئے تو پھر اس کی وہی باتیں کہنے لگے ذرا غور کر لوں، میں سوچ رہا ہوں ابھی تک وقت نہیں بن پایا، مصروفیت اتنی ہے۔
وہ آیا آقا علیہ السلام کے پاس، آ کر کے سارا ماجرا عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے. ہم اس کے پاس گئے تو وہ کہنے لگا یہ تو ٹیکس کی بہن لگتی ہے زکوٰۃ، تو مسلمانوں پہ تو ٹیکس لگتا ہی نہیں ہے، مسلمانوں پہ ٹیکس لگا دیا انہوں نے، یہ کیا طریقہ وہ. اس طرح کی باتیں کرنے لگا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وے سالبہ، میں سالبہ تم پہ بھی افسوس ہے، ہاں جی تیری زندگی پہ افسوس ہے، کیسی بات کر دی تو نے. جب یہ فرمایا نا آقا علیہ السلام نے، کسی بندے نے جا کر کے سالبہ کو اطلاع دے دی کہ ایسی ایسی بات حضور نے تیرے بارے میں فرمائی ہے. اب اس نے کیا کیا، جلدی سے جناب بھیڑ بکریاں الگ کی لے کے، جناب صرف ظاہر داری رکھنے کے لیے، لوگوں کو پتہ چل جائے بھئی یہ تو آیا تھا دینے کے لیے. اب یہ لے کے آقا علیہ السلام کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا جی یہ میں زکوٰۃ لایا ہوں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اللہ نے مجھے منع کر دیا تیری زکوٰۃ لینے سے، اب میں نے نہیں لینی، لے جا ان کو. واپس چلا گئے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا لے کر، کہنے لگا جی یہ میں زکوٰۃ لایا ہوں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جس چیز کو میرے حبیب نے قبول نہیں کیا میں کیسے لے لوں تم سے. واپس چلا گیا. پھر حضرت عمر کے دور میں آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وہی فرمایا، میں نہیں لے سکتا، جس کو نہ امام الانبیاء قبول کرے نہ صدیقوں کا امام قبول کرے میں کیسے لے سکتا ہوں، لے جاؤ اس کو. وہ پھر اپنی بکری بھیڑیں لے کے چلا گیا واپس. یہاں تک کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ شخص ہلاک ہو گیا، مر گیا یعنی کہ. اب یہ جو قصہ ہے بعض مفسرین سے بھول ہوئی، انہوں نے یہ سالبہ بن ابی حاتب تھا، انہوں نے بھول یہ ہوئی کہ انہوں نے سالبہ بن حاتب لکھ دیا نام، یعنی کریم آقا علیہ السلام کے وہ مخلص صحابی جو ہیں ان کا نام آ گیا یہاں پہ. ابھی کا جو ہر لفظ ہے نا اس کے وہاں پہ یعنی کہ نسخ کی وجہ سے، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں میں بھی مغالطہ پیدا ہو گیا کہ اس سے مراد جو ہے وہ سالبہ بن حاتب ہیں، جبکہ وہ سالبہ بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تو عہد میں شہید ہو چکے، عہد میں شہید ہو گئے ہیں. تو باقی جو ساری باتیں بعد کی ہیں جی، باقی سارے معاملات بعد کے ہیں کہ وہ بکریاں لے کے حضور کے پاس آیا، حضور نے نہ کر دی، حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، وہ ساری باتیں بعد کی ہیں. تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو صحابی حضور کے غلام عہد میں ہی شہید ہو چکے ہوں تو بکریاں لینے کے بعد میں حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہوں. تو لہٰذا مقررین کی بارگاہ میں بھی عرض ہے کہ ذرا بیان کرتے ہوئے ذرا احتیاط سے کام لیں جی. اور اسی طرح کر کے ایک اور قصہ من گھڑت جھوٹا قصہ آقا علیہ السلام کے صحابی کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ القمہ، حضرت القمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یہ خطیب لوگ جو ہے نا یہ صرف مجمع میں تڑکا لگانے کے لیے، لوگوں کو رلانے کے لیے، لوگوں سے پیسے اینٹنے کے لیے اس طرح کے جھوٹے قصے بھی سنا دیتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے صحابی تھے تو ان کی جان نہیں نکل رہی تھی، صحابی جان نہیں نکل رہی. حضور کی بارگاہ میں اطلاع پہنچی کہ آپ کے فلاں صحابی کی جان نہیں نکل رہی. تو کریم آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، صحابہ کو فرمایا، ہاں اس کی ماں سے پوچھا کہ کیا حال ہے اس کا. اس نے کہا میں ناراض ہوں، بیوی کی بات مان کے مجھ سے لڑتا رہتا تھا، میری بات نہیں مانتا تھا، مجھے ترجیح نہیں دیتا تھا، اس لیے میں ناراض ہوں اس سے. تو کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو راضی ہو جا، لیکن وہ اماں نہیں مانی، اماں نے کہا نہیں میں ناراض ہی رہوں گی، میں نہیں مانتی اس سے. تو کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو، میں جاؤ لکڑیاں اکٹھی کر کے لے آؤ، میں اس کو آگ لگاتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا یہ جھوٹ گھڑتے ہیں اور نعوذ باللہ حضور کے صحابہ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں جی. یا جن صحابہ نے آقا علیہ السلام سے، یہ آج بھی جو مخلص مومن ہے نا سچی بات ہے، جو والدین کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، وہ صرف حضور کی تعلیمات کا اثر ہے جی. بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں جی، وہ اپنی والدین کو تنگ آ کے ان کو جناب وہ اس میں نہیں چھوڑتے، یہ صرف ان کے دل میں جو ایک درد کی احساس کی کیفیت ہے، یہ صرف اور صرف میرے کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 1400 سال بعد آنے والا امتی حضور کا اپنے والدین کے ساتھ رحم دلی کا، شفقت کا معاملہ کرتا ہے حضور کی تعلیمات کی برکت سے، تو وہ بندہ جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنے والا ہے وہ اپنی ماں کے لیے ایسی باتیں کرے جی، ماں کو ناراض کر دے بیوی کی خاطر، اور جناب نعوذ باللہ من ذالک. پھر اس کے بعد یہ کہ آقا علیہ السلام فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ میں آگ لگاتا ہوں، اور صحابہ لکڑیاں لے بھی آئے آگ لگانے کے لیے، بتائیں. تو یہ جو ہے نا قصے جھوٹے، اور وہ بھی نعوذ باللہ حضور کے صحابہ کی طرف منسوب کرنا، یہ انتہائی غلط اور تکلیف دہ بات ہے، اس سے بچنا چاہیے. بہرحال حضرت سالبہ بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، حضور کے سچے غلام ہیں، عہد میں شہید ہوئے ہیں. جو سالبہ بن ابی حاتب ہے یہ بندہ منافق تھا، یہ بندہ منافق تھا.
اب اللہ تبارک و تعالی نے اس کا قصہ ان آیات کریمہ میں بیان فرمائی. آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھیں جی. اللہ تعالی نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ. فرمایا کہ ان میں سے تو کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ, اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے عطا فرما دے تو لَنَصَّدَّقَنَّ, ہم ضرور اللہ کی راہ میں صدقہ دیں گے, ضرور اللہ کی راہ میں صدقہ دیں گے. ہیں جی اللہ تعالی نے فرمایا باخل فلم وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور ہم ضرور نیکوکار بن جائیں گے, اللہ ہمیں دے صحیح بس ہم نیک بن جائیں گے. ہیں اللہ تعالی نے فرمایا فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ, جب اللہ تعالی نے اپنے فضل سے انہیں مال عطا کر دیا تو بَخِلُوا بِهِ, پھر وہ بخیل ہو گئے. پھر کیا ہو گئے؟ بخیل ہو گئے. آج دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہوتی ہے, تازی شادی ہوتی ہے تو وہ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ایک بار یہ منڈا دے دے, تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گا میں, تیرا دین ہی پڑھے گا, عالم ہی بنے گا. کتنے سارے بندے ہیں, سچی بات ہے, جن کو میں خود جانتا ہوں, جو مجھے کہتے تھے جی دعا کریں اللہ بیٹا دے دے, دین ہی پڑھے گا وہ تو بس. ہیں جی اب ان کے بچے جو ہیں وہ بھی بڑے بڑے ہو گئے, سارے سکولوں میں پڑھے ہوئے, کو کالجوں میں پڑھے ہوئے, اللہ نے دے دیے تو باخلوں بھی ہی بعد میں بخیل ہو گئے. ان کو پھر فکر لائق ہو گئی یار اگر یہ جو ہے نا اس طرح ہم دین کے لیے وقف کر دیں گے تو ہمیں پریشانی بنے گی. پھر انہوں نے جناب مدرسے سے چھڑا کے ان کو کالجوں میں ڈال دیا, یونیورسٹی میں ڈال دیا, چلو بچہ جو ہے نا وہ پیسے اکٹھے کر کے لائے گا, چلو آپ بھی مزے کرے گا, ہمیں بھی کروائے گا. کئی لوگوں کو یہ بھی فکر لائق ہوتی ہے یار ہمارا بچہ جو ہے اگر وہ مدرسے میں پڑھے گا تو صدقہ کھائے گا, پھر کیا کھائے گا؟ صدقہ کھائے گا. چلو کم از کم ہمارا بیٹا جو ہے وہ پولیس میں بھرتی ہو, کہیں پہ افسر لگ جائے, چلو کوئی نہ کوئی رشوت تو لائے گا نا, چلو اچھی کمائی تو لائے گا. صدقہ اچھا نہیں ہے, اور بھائی مسئلہ صدقے سے نہیں ہے, ان کو پتہ یہ ہاں ملنا ہے اتنا جس سے گزارا ہو جائے, وہاں آنا ہے اتنا, ایک بندے کا تقوی اتنا ہو کہ صدقہ نہ کھائے اور دوسری طرف جو رشوت کھا جائے, تو یہ تقوی کیسا ہے؟ پھر یہ کلابی تقوی نہیں ہے جی, کلابی تقوی نہیں ہے. بہرحال لوگ ہیں ایماندار, دفاتر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ایماندار ہیں, لیکن اکثریت ان میں بزرگوں کی ہے. اکثریت کون ہے؟ اب بزرگ ہیں جو تقدیر بدل دیتے ہیں. جو بندہ ان کے ہاتھ میں ایک بار چڑھ جائے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے یہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے جی. تو یہ بہت سارے لوگ ہیں دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے دے تو ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کریں گے. جب مال مل گیا اب جناب ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ایک بندہ میں نے خود دیکھا مسجد میں بیٹھ رہتا تھا, ہر وقت تسبیح پھیرتا رہتا تھا. تسبیح صبح کو دیکھو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, شام کو دیکھو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے جی. ایک دم سے جناب وہ غائب ہو گیا, نمازیں بھی گئیں, سارا کچھ گیا. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ نمازیں نہیں پڑھتے؟ کہنا جی وہ تو میں نوکری کے لیے وظیفہ پڑھ رہا تھا. جی نوکری کے لیے وظیفہ پڑھ رہا تھا, وہ مل گئی ہے, اب نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ جب ذہنی بندے کا یہ بن جائے. ایک لڑکے کے منہ سے میں نے خود سنا جی, اس کے امتحان آ گیا, دوسرا لڑکا کہہ رہا تھا یار امتحان شروع ہو گئے, نماز شروع کر دے. وہ کہتا یار پچھلی بار بھی نمازیں پڑھی تھی, امتحانوں میں میرے نمبر کم آئے تھے, اس بار میں نے نمازیں چھوڑ دی ہیں, چلو نمبر تو زیادہ آئیں. جب ذہن یہ بن جائے نا بندے کا, تو پھر یعنی کہ دین کو ہی اپنے ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھے بندہ, تو دین کو ہی اپنی ذلت کا سامان سمجھے بندہ, تو وہ بندہ پھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ اس کی ذلت کے لیے یہی کافی ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ ذلیل و خوار ہو جائے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا اس بندے کے بارے میں جس نے یہ کہا تھا حضور کے صحابہ کو, جی مجھے وقت دیں میں ذرا سوچ لوں تھوڑا سا. جی ایسے لوگ بہت سارے پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں. ان کو جا کے کہا جائے نا جناب فلانا علاقے میں میلہ لگا ہوا ہے, وہاں پہ کوئی عورتیں ناچنے کے لیے آ رہی ہیں, وہ کہے گا یار فلانی جو آ رہی ہے ناچنے والی اس کی کتنی فیس ہے؟ اس نے کہا اتنی فیس ہے. اس نے کہا اس کی فیس میں دوں گا جی, میرے کھاتے میں ڈال دیں. جی سچی بات ہے, ایسے ایسے لوگ بڑے ہوئے ہیں. ہاں جی کبڈی ہو رہی, لو جی اتنے پیسے میرے لوگ ہو گئے, فلانا ہو رہا ہے اتنے پیسے میری طرف سے ہو گئے. انہی کو جا کے کہہ دیجیے یار حضور کے دین کے لیے, کہتے چل یار پھر سوچیں گے. مدرسے کے لیے دے دیں, کہتے ہیں مدرسے اتنے بنے ہوتے, آپ کو کیا خواہش ہوئی تھی مدرسہ بنا لے آپ؟ جی کتاب چھاپنی ہے, کتاب کے لیے پیسے, اور یار پڑھتا ہی کون ہے کتابیں؟ یار بہت کتابیں پڑھی ہوئی تھی, آپ نے ایسی تکلیف کر لی ہے کتاب چھاپنے کی, ایسے تکلیف کر لی ہے آپ نے کتاب چھاپنے کی. نعوذ باللہ من ایسی باتیں کریں گے. اور بندہ پوچھے یار اتنا کنجر پونا پہلے ہو رہا تھا, آپ نے ایسی تکلیف کر لی ہے کرنے کی. شیطانیت پہلے اتنی ہو رہی تھی, آپ نے ایسی تکلیف کر لی ہے کرنے کی. یہ کام سارے ایک دکھائی نہیں دیتے کسی کو. جیسے ایک سوچ بن گئی آج کل, کہتے ہیں کہ جناب نعوذ باللہ, ایک مولوی کی میں نے پوسٹ پڑھی, حیرانگی ہوئی مجھے, لیکن پتہ یہ چلا کہ مولوی صاحب بھی یونیورسٹی کی پروڈکٹ ہیں,
یونیورسٹی سے تیار ہوئے ہیں، وہی دماغ ان کا. وہ کہنے لگے جی مسجد میں سیمنٹ کی بوری آپ تب دیں جب آپ کے محلے میں کوئی بھوکا نہ ہو، کوئی بھوکا نہ ہو. میں نے کہا پتہ نہیں یہ باولے ہو کہ مسجد کو کیوں پڑھتے ہیں، یہ کیوں نہیں کہتے آپ اینڈرائڈ موبائل جو ہے تب لیں جب آپ کے محلے میں کوئی بھوکا نہ ہو. کہ نہیں سمجھ آئی؟ آیا مزہ نہیں آیا؟ مسجد میں 1200 کی سیمنٹ کی بوری تب دینی ہے جب محلے میں بھوکا نہ ہو. تو 17,000 کا موبائل، آئی فون 2.5 لاکھ کا موبائل وہ لے لیں، اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے کسی کو. یہ نہیں کہتے آپ گاڑی جو ہے نا تب لیں جب آپ کے محلے میں کوئی بھوکا نہ ہو. آپ اپنے بیٹے کی شادی تب کریں جب آپ کے محلے میں سب بیٹیوں کی شادی ہو جائے، وہاں نہیں کہتے. تو اس سے ثابت ہوا کہ تکلیف ان کو مسجد سے ہی کیوں ہے، تکلیف ان کو مدرسے سے ہی کیوں ہے، تکلیف ان کو حضور کے دین سے ہی کیوں ہے. تو یہ جو مولوی ہے نا اس طرح کے ذہن والے مولوی، عوام تو ہیں چاہے لبرل لوگ ہیں، لبرل لوگ تو کرتے ہیں ایسی باتیں، ایسے مولوی جو ہے نا یہ بھی شیطان کے مبلغ ہیں. کیا ہیں یہ؟ شیطان کے مبلغ ہیں. اللہ اکبر. امام غزالی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایک بار کسی نے دیکھا شیطان کو فارغ بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا یار آج کل ایکٹیویٹی چھوڑ دی ہیں تو نے، کوئی ہوم ورک نہیں کر رہا، کوئی کام نہیں کر رہا، ڈیوٹی سے معزول تو نہیں ہو گیا تم؟ اس نے کہا نہیں بس آج کل مولوی نے میرا کام سنبھالا ہوا ہے. جی رب فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرو، تو مولوی کہتا ہے جی پہلے ان کو دے آؤ تو بعد میں مسجد آنا. اور بھی جس بات پہ بات کرنی ہے وہ تو کرو. جیسے میں نے ایک بار پہلے کی تھی، بڑے بڑے علماء نے میری بات کو پسند کیا. میں نے کہا یار دیکھو مولوی کہتے ہیں، عام لوگ بھی کہتے ہیں اور جی کتابیں مہنگی ہو گئی ہیں لی ہی نہیں جاتی. میں نے کہا ہر سال موبائل جو ہے وہ 60,000 کا تبدیل ہو جاتا ہے یا نہیں؟ ہر سال موبائل، گھر میں 7 بندے ہیں، 7 بندوں کے پاس بڑا موبائل ہوگا ٹچ والا، 60,000 روپے کا کم از کم بتا رہا ہوں. ورنہ تو کوئی تو بزرگ ہوتے ہیں ان کے پاس آئی فون ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آنکھ کے اشارے سے چلنا چاہیے، پہلے بٹنوں سے چلاتے تھے، بعد میں انہوں نے انگلی پھیرنے والا نکال دیا ٹچ والا. اب تو کہتے ہیں بھائی جی بات آگے بڑھنی چاہیے بھائی. ایک بندہ ہینڈ فری لیے پھرتا تھا، میں نے کہا حضرت کتنے کی ہے؟ کہتا ہے 12,000 روپے کی ہے. تو میں نے کہا کہ لیے ہینڈ فری تیری 12,000 روپے کی ہے. اگر وہ بندہ بھی اعتراض کرے، وہ بھی کہے کہ مسجد کو سیمنٹ کی بوری تب دینی آپ نے جب آپ کے محلے میں کوئی غریب نے، وہ بندہ مارے نہ تھپڑ اس کو نام مراد، اکیلے تو فون سننے کے لیے صرف اپنے ہاتھوں کو فارغ رکھنے کے لیے تو نے ہینڈ فری 12,000 روپے کی لے لی ہے، اس سے تجھے تکلیف نہیں ہوئی، مسجد کی سیمنٹ کی بوری تجھے چپ رہی ہے. بتائیں جب یہ باتیں خود ممبر میں بیٹھے وہ بندہ بھی کرے نا تو آپ سمجھیں کہ یہ شیطان کا سہولت کار ہے. شیطان کو اس نے وقفہ دیا ہوا بھی تو آرام کر لے، تیرا کام میں کرتا ہوں. آپ ہمارے ابا جی ہیں، آپ کیوں پریشانی لیتے ہیں؟ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کے کام ہم کریں گے. ابا جب بوڑھا ہو جائے تو بچے کہتے ہیں نا ابا جی آپ اب آرام کریں، کام ہم نے کرنا ہے. کوئی نہ بھی کہیں تو لوگ تانے دیتے ہیں، تھوڑا پیا بوڑھا ہو گیا تو یہ بھی کام کرا دو. وہ شرم و شرمی کہتے ہیں ابا جی آپ آرام کریں. وہ ایک الگ بات ہے کہ ابا جی کے لیے جناب وہ پہلیوں میں مسلح پڑا ہوتا ہے. ایک ہمارے بزرگ ہیں عالم ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ملتان کی طرف نا، کہتے ہیں ایک جگہ پہ مجھے لے کے کہنے لگے جی ہم نے کوئی گائے بھینسیں لی ہیں، آپ ذرا دعا کر دیں. کہتے ہیں میں وہاں گیا کہ بستر لگا ہوا تھا، بستر پہ کتا بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا جی یہ بستر کس کا؟ یہ کتے کا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کتے کا نہیں، یہ ابے کا ہے. میں نے کہا یار ابا جی کب سوتے ہیں؟ یہ تو کتا لیٹا ہوا ہے اس پہ. انہوں نے کہا ابا جی رات کو سوتے ہیں اس پہ. اب بتائیں، یعنی کہ ابے کو ایسے رکھا ہوا باہر کھانسنے کے لیے. ابے کی کوئی نہیں چلتی، کوئی بات نہیں مانتے کہ جی ابا رکھا ہوا ہے، ہم نے گائے وغیرہ کا دودھ نکال لیتا ہے، بھینسیں چو لیتا ہے، بھائی یہی کام کرتا ہے جی، ابا رکھا ہوا ہے ہم نے. بتائیں یار ابا جی تو تمہارے بزرگ تھے، ان کی تو سیوا کرنی چاہیے تھی، تمہیں خدمت کرنی چاہیے تھی، اور تم نے ان سے کیا کام لینا شروع کر دیا. ابا بیچارہ بھی وہ بھی خوش ہوتا ہے، اب میں کوئی کام نہیں کرتا جی. گھر میں بیچارہ داخل ہوگا، چھوٹی بہو کہے گی بابا جی فلانی چیز لانی تھی. اب وہ بابا بیچارہ ویلا، جس کو گھر میں سارے کہتے ہیں بابا جی کوئی کام نہیں کرتا جی. بابا جی چلے گئے، واپس آئے تو دوسری بہو نے کہہ دیا بابا جی یہ کام کر رہا تھا. بابا جی پھر چلے گئے. واپس پہنچے، بابا جی بچوں کو لانا تھا اسکول سے. بابا جی پھر چلے گئے. بابا جی واپس، بابا جی سبزی لانی تھی. بابا جی پھر چلے گئے واپس. بابا جی ہمارے بابا کوئی کام نہیں کرتے، ہم نے اپنے بابا کو سہولت دی ہوئی ہے، بابا جی آپ آرام کیا کریں بس. تو بابا بیچارے نے آرام کیے ہی کب ہے یار. تو رات کو جب بابا جی بیچارے تھکے ہوئے گھر پہنچے تو بیٹے جو ہے نا اس کی ٹانگیں نہ دبائیں، وہ آگے سے کہیں جی ہم تو تھکے ہوئے. بابا جی آپ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ تو بالکل ویلے ہوتے ہیں. اب بتائیں نا یار کیا ظلم ہے یار اس بابے بیچارے کے ساتھ، ہے یا نہیں؟ کہیں گے سب کو بابا جی ہمارے کچھ کام نہیں کرتے، لیکن سب سے زیادہ بوجھ بھی بابے پہ ہوگا. بچوں کو چھوڑنے جا رہا ہے، بچوں کو لینے جا رہا ہے، سارے گھر کے کام وہی بیچارہ سارا دن کرتا رہے گا. تو یار نہ، اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھا ہے نا
تو پھر اپنے بزرگوں کا خیال کریں. میں عرب مدینہ شریف میں ایک عرب عالم ہیں، وہ درس دے رہے تھے عربی زبان میں. زیادہ بندے نہیں تھے، آپ کو پتہ نا مسجد نبی شریف میں لوگوں کو جمع نہیں ہونے دیتے، آئی صاحب بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے، وہاں جمع نہیں ہونے دیتے. ایسے جمع ہوا تو فوراً جناب ہے. اسی بار میرے ساتھ ہوا ہے، ایک عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسے ان کے ساتھ باتیں شروع ہو گئی. تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ بڑے مشہور تھے، کچھ لوگ آ کے ان کے ساتھ سیلفی کوٹنے لگے، وہ جی سیلفی، وہ جی سیلفی. اب وہ کس کس کو روکیں یار، اتنے بندے ادھم مچا دیے لوگوں نے. اب ہم دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، پولیس والے پڑ گئے، آ جائیں جی ادھر آ جائیں. ہاں جی کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی انہوں نے کہا بھائی کتابیں بیچتے ہیں. کہنے لگے کتابیں بیچنے والے تو ایسی بات نہیں کرتے جیسے تم کر رہے ہو. اب میں کہوں کہ لکھتا ہوں، وہ کہہ کہ چل ادھر ہی بیٹھ کے لکھ. بیچتا تو ہوں نا بھائی، بیچتا تو ہوں میں کتابیں، بات تو سچی ہے. میں نے کہا جی کتابیں بیچتا ہوں. کہنے لگا اچھا کتابیں بیچنے والے تو ایسی بات نہیں کر سکتے جیسے تو کرتا ہے. میں نے کہا جی بس بار بار آتے جاتے رہتے نا، یہیں سے سیکھا ہے آپ سے. ہیں جی تو اس طرح کے یہ بڑے معاملات کرتے ہیں. اب وہ عرب عالم جو تھے نا، وہ وہاں بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی پاس بیٹھا ہوا تھا. کوشش ہوتی ہے وہاں بندہ جائے تو جو بزرگ علماء ہیں وہاں آئیں تو ان سے بندہ ملاقات کرے، کچھ نہ کچھ لے کے آئے وہاں سے. ہاں جی ان سے ملنا بھی حضور کا فیض ہی ہے نا جی، حضور نے ان کو بٹھا رکھا ہے. تو وہ عرب عالم جو ہے نا وہ فرمانے لگے، یہ بات ذرا کان کھول کے سنیے گا. آقا کے سامنے میں قیامت کے قریب جو ہے نا، ماں کو گھر میں لونڈی سمجھا جائے گا، لونڈی نکرانی ماں کو. انہوں نے وہ عرب عالم جو ہے وہ فرمانے لگے کہ دیکھیں بات سنیں، جو بچہ سمجھدار ہو سارا کوئی کرتا ہو، اپنی ماں کو کہے کہ ماں پانی دے دے مجھے، کہتے ہیں اس نے بھی اپنی ماں کو لونڈی سمجھا ہوا. ماں کو کہے پانی دے دے. ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے، اماں پانی دے دی، اماں روٹی دے دی، اماں فلانی شاہ دے دی، اماں کپڑے استری کر دے. میری ماں کپڑے نہیں استری کر دی. میں کہ ماں رکھی ہے نکرانی رکھی ہے، تو اپنی بوڑھی نو کہہ مرے تو اپنی ماں کو کہہ رہا ہے تو ماں ہماری ساری ماں تو کم نہیں کرتی بھائی. نہ بھائی نہ. انہوں نے فرمایا کہ جو ماں کو یہ کہے نا کہ پانی ڈال کے مجھے دے دے، تو فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہی جیسے اپنی ماں کو لونڈی سمجھ رہا ہے، ماں کو نکرانی سمجھ رہا ہے. مطلب نہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ماتے خدمت کس نے کرنی تھی؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرت باجی بستامی رحمہ اللہ، آپ ایک بار آپ کی ماں نے پانی مانگا، جھونپڑی تھی آپ کی اماں کی، وہیں پہ لیٹی ہوئی ہیں، ماں نے پانی مانگا، پیالہ لے کے پانی کا لے کے آیا، دروازے پہ کھڑے ہوئے، دیکھا ماں سو گئی ہے. ساری رات ایسے لے کے کھڑے رہے، سخت سردی ہے، برف پڑ رہی تھی، ایسا علاقہ تھا. تو پیالہ جو ہے نا وہ ہاتھ پہ جم گیا، برتن جو ہے نا وہ ہاتھ پہ جم گیا. ماں جب بیدار ہونے کئی گھنٹوں کے بعد نے کہا بیٹا پانی نہیں لایا؟ ماں پانی لے کے ہاتھ پانی سامنے کیا. ماں نے جب گلاس پکڑا نا جی، وہ گلاس پکڑ نہیں کیا کیونکہ گلاس وہ برتن جو تھا وہ جم چکا تھا ہاتھ پر. آپ نے ایسے کھینچا، نیچے سے چمڑا بھی ساتھ اتر گیا برتن کے. ماں نے کہا بیٹا کب سے کھڑا ہوا؟ انہوں نے کہا ماں میں تب سے کھڑا ہوں جب آپ نے فرمایا تھا، آپ کی آنکھ لگ گئی تو میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا. ہیں جی اللہ اکبر کبیرہ. تو فرماتے ہیں کہ میری ماں نے نہ پھر اسی وقت ہی اٹھی جناب، سر سجدے میں رکھ دیا، کہنے لگی یا اللہ میرے سفید بالوں کی حیا کرتے ہو نہ مہربانی فرما، میرا بیٹا جو بھی تجھ سے مانگتا نا اسے عطا فرما دے. باجی بستامی فرماتے ہیں پوری زندگی کی عبادت سے مجھے وہ کچھ نہیں ملا جو ایک رات کی ماں کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیا. نازل بھائی یہ بہت بڑی بات ہے، کاش کہ ہم لوگ سمجھیں غور کریں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا مبارک کا ترجمہ سماعت فرمائیں. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل کے ساتھ عطا فرما دیا تو پھر وہ بخیلی کرنے لگے. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے منہ پھیر لیا اعراض کرتے ہوئے. ایک یہ ہے کہ بندہ یہاں سے اٹھا اور مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہا ہے، یار ممکن ہے بلا لیں، ممکن ہے بلا لیں. ہوتا ہے نا کسی کے ہاں لڑ کے جا رہا ہو بندہ تو بانے بانے سے دیکھے گا، جوتا سیدھا کرنے کے لیے ایسے کھانسنے کے لیے پیچھے دیکھے گا، یار ممکن ہے بلا لیں. ہمارے کے بزرگ تھے وہ بھولے بھالے تھے، وہ ناراض ہو جاتے تھے تو روٹی نہیں کھانی میں نے، لے جاؤ روٹی نہیں کھانی میں نے. اچھا تھوڑی دیر بعد بیٹھ کے کہتے تھے اگر ایک بار کہہ دو نا کھا لوں گا میں، ایک بار کہہ دو پھر میں کھا لوں گا انشاءاللہ. تو وہ پھر کہہ دیتے کہ کھا لیں جی چاچا جی، وہ پھر کھا لیتے تھے. تو اس طرح کر کے یہ جو ہے نا، تو کئی لوگ جاتے ہوئے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، یار ممکن ہے مجھے بلا لیں. اور ایک بندہ وہ ہے اس کو کہا جائے جی بیٹھیں، وہ پیچھے مڑ کے ہی نہ دیکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا تولو کا معنی جو ہے وہ بھی پیٹ پھیر کے جانا ہے، موردون کا معنی منہ ہی موڑ کے چلا گیا، پیچھے دیکھا تک نہیں. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو مال دیا، اب انہوں نے کیا کیا ہے،
پیٹھ بھی پھیر لی, منہ بھی پھیر لیا, دونوں پھیر کے چلے گئے, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا یار قرآن کیا رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قیامت کے دن تک اس بندے کے دل میں منافقت ڈال دی ہے. وہ بندہ جس نے صدقہ نہیں دیا تھا, مال نہیں دیا تھا اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. بما اخلف اللہ ما وعدوہ, کیونکہ اس بندے نے رب کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑا ہے, رب کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑا ہے. اب ذرا دیکھیں یار, پچھلی آیت کریمہ میں جن لوگوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ حضور کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا, اللہ نے وہاں فرمایا نا اگر یہ توبہ کر لیں فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ, اگر توبہ کر لیں ان کے لیے بہتر ہے. حضور کو شہید کرنے والے اللہ نے فرمایا اگر یہ توبہ کر لیں, منصوبہ بنایا تھا جنہوں نے, اگر یہ توبہ کر لیں بہتر ہے ان کے لیے. اور انہوں نے کچھ نے توبہ کی بھی, اللہ نے قبول کی بھی. لیکن یہاں کیا فرما رہا رب تبارک و تعالیٰ, جس نے یہ کہا تھا دین کے غلبے کے لیے پیسے دوں گا, مال دوں گا, اللہ مجھے دے دے, پھر اس نے نہیں دیا, اللہ فرماتا ہے قیامت تک کے لیے میں نے اس کے دل میں منافقت ڈال دی ہے, اس کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہے. اب بتائیں کتنی بڑی بات ہے, قسم خدا کی. جب میں یہ غور کیا نا, دونوں باتیں میرے سامنے, میں تو ہل گیا ہوں یار. کتنی بڑی بات رب تبارک و تعالیٰ نے پیچھے فرمایا, جو اتنا بڑا منصوبہ بنا رہے تھے, رب نے فرمایا کہ اگر توبہ کر لیں بہتر ہے ان کے لیے, قبول کر لوں گا توبہ ان کی. اور یہ بندہ اللہ تعالیٰ نے نہ آقا علیہ السلام کے پاس آتا ہے, رب نے فرمایا نہ حضرت ابوبکر کے پاس آتا ہے, حضرت عمر کے پاس آتا ہے, حضرت عثمان کے پاس آتا ہے, نہ کبھی بھی نہیں. اب قیامت تک کے لیے اس کے دل میں منافقت ڈال دی, کیونکہ مر گیا بندہ جب, تو مرنے کے بعد تو توبہ ہی قبول نہیں ہے اس کی, زندگی میں قبول نہیں کیا, آقا علیہ السلام کے دور مبارکہ میں قبول نہیں ہے, حضرت ابوبکر عمر عثمان کے دور میں قبول نہیں ہے, تو مر گیا بندہ, اسی پہ مر گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, اور فرمایا کہ فَأَعْقَبَهُمْ, دو باتوں کی وجہ سے. ایک یہ کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے پیسے دوں گا, اس سے انکار کیا, وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, اور دوسرا یہ کہ اس نے میرے حبیب کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بولا تھا, جس نے کہا تھا دوں گا میں, یہ جھوٹ تھا اس کے دل کے اندر, اوپر سے کہہ رہا تھا میں دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.